انہوں چیزوں کا تذکرہ ہو گیا جہاں چیزاں بظاہر اسی توجہ تو نہیں دیں لیکن انسان کے روزے کو خراب کر دیا. گزشتہ 2 دنوں کے اندر اسی جھوٹ کے بارے میں سنیا کہ روزہ رکھ کے ویسے تو جھوٹ کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے لیکن روزے کی حالت کے جھوٹ بولنا بد کلامی کرنا فحش گوئی اور جڑی لوگوں کے نال لڑائی جھگڑا گالم گلوچ یہ ساری چیزاں آ گئی کہ یہاں چیزوں کو اجتناب کرنا اور یہاں چھڑ جانا. اور اگر کوئی شخص یہاں چیزوں کے اندر مبتلا رہے گا تو وہ روزہ جڑا وہ کھائے پیے گا تو کچھ بھی نہیں لیکن یہاں چیزوں کے نال وہ روزے کی نورانیت کم ہو جائے گی تو روزہ ٹوٹے گا تو نہیں انسان ہی کہے گا کہ انہیں روزہ رکھا ہے لیکن وہ روزہ جڑا ہے وہ خراب ہو جائے گا اس طرح کا وزن نہیں رہے گا. آج ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے جڑی انسان کے روزے کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے اور وہ چیز ہے غیبت کرنا. غیبت کا مطلب ہے کہ اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں گفتگو کرنا جو اس کو ناپسند ہو. تیسرے بندے کی گل کرنا اگر 2 آدمی اور وہ گفتگو جڑی ایسی ہوئے کہ اگر وہ سن لے جی گل کی وہ ناپسند ہے تو اس چیز کو قرآن حدیث کے اندر غیبت کیا گیا. غیبت ایک ایسا مرض اور ایسی بیماری ہے کہ یہ سارے معاشرے کے اندر رچ بس گئی ہے اور کی عالم کی جاہل کی مرد اور کی عورت کی چھوٹا اور بڑا ہر شخص ذرا سارا بھی جب انسان ٹائم لگتا ہے تو بڑے شوق کے لوگوں کی غیبتاں سے شروع کر دیتے ہیں اور اینا کہ سانوں مزہ آتا ہے اس کام کے اندر کہ سانوں یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ کتنا بڑا گناہ ہے. قرآن مجید کی سورۃ الحجرات کے اندر ڈائریکٹ یہ لفظ دس کے اللہ پاک نے اس گل کو منع فرمایا ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا کہ لوگوں ایک لوگوں کے معاملات کی ٹوچ نہ رہا کرو. تجسس نہ کریا کرو کی گل ہے کی ہوا ہے انہوں کے گھر کی گل ہے اس بندے کا کی معاملہ ہے. تجسس کرنا معاملات کی ٹو لانا معلومات حاصل کرنا دیا رہنا کہ کسی کی کوئی بری گل نظر آئے تو انہوں شائع کریے. ولا تجسس ولا یغتب بعضکم بعضا اور تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کی غیبت ہرگز نہ کرے. ایحب احدکم کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا ان یاکل لحم اخیہ کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. فکرہتموہ یقیناً تم اس بات سے گھن کھاؤ گے اور تمہیں یہ بات سخت ناگوار ہوگی. یعنی قرآن مجید نے دوسرے بھائی کی غیبت کرنے کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا. گوشت مردہ تو انہیں بھی نہیں انسان کھا سکتا تو کچھ آئے کہ کسی میت کا گوشت ہوئے پھر میت بھی اپنے سکے برابر ہوئے تو کوئی شخص ہے جڑا وہ گوشت کھائے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی یہ اینا زیادہ حساس ٹاپک ہے کہ یہ جن بھی توجہ دیتی جائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف طریقوں کے نال لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ لوگوں کی غیبت نہ کرو. ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے نال جا رہے سن کہ اس دوران کسی بندے نے دوسرے بندے نال کوئی غیبت کی تھی. تھوڑی دور اگے گئے سن تو ایک روڑی آ گئی اور روڑی کے اتنے ایک متراڑ پیا سی متراڑ پھل گیا سی پوری طرح اور بدبو اور تعفن وہ پیدا ہو چکا سی. تو آپ نے انہوں دونوں شخصوں کے مطابق وہ کتنے نہ 2 بندے انہوں نے لیا وہ جدو 2 آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ کھاؤ یہ گوشت. انہوں نے تعجب کا اظہار کیا یا رسول اللہ اس مردار کا گوشت کوئی کس طرح کھا سکتا ہے اتنی بدبو اور تعفن ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہوں تھوڑی دیر پہلے تھی اس تو بھی برا کام کر رہے ہیں. یعنی کہ پھر بھی کسی بکری یا کسی جانور کا متراڑا تھی تو اپنے مردہ بھائی کی میت کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. کسی کی پگڑی اچھالنا کسی کی عزت کے بارے گل کر کے خوش ہونا
اس چیز کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. سارے ماحول کے اندر مرد بھی اس کام کے اندر جس طرح کہ عرض کیا کہ چھوٹا بڑا عالم جاہل سب بلکہ ہوں دیا کہ اگر دو بندے بیٹھے ہو تو تسی بلا تکلف یہ گل کہہ سکتے ہو کہ یقیناً میں کسی تیسرے بندے کی غیبت کرتے پے. کوئی اصلاح کی گل نماز روزے کی گل کوئی ایمانداری کی گل کوئی اچھی زندگی گزارنے کی گل کسی کی عزت کی گل یہ تو سارے منہ چ نکلتی ہے. تو روزے کے حوالے کے خاص طور پر میرے بھائی پریکٹس کر لیے ایک محنت کر لیے 3 دن غیبت نہ خود کریے نہ کسی اور کی غیبت سنی. ایسی حدیث پاک میں عرض کی ہے اندر تھی دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا غیبت کرنے والا سی انہوں بھی بلایا تو جڑا کن لا کے سنتا سی پیا انہوں بھی بلا لیا. یعنی سننے والا غیبت یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں تو نہیں سی کی انہیں کی سی تو میں سنتا سا. یہ گل کہہ نہیں سکتا سننے والا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی مجرم قرار دے دیتا جنہ کہ غیبت کرنے والا. تو اسی پریکٹس کر لیے چنگی طرح روزے غیبت نہ کرنی ہے تو نہ غیبت سننی ہے. روزے کے حوالے تو خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث پاک ہے. میری صحت کے بارے میں مجھے صحیح علم نہیں لیکن تو میں سنا دینا. آپ نے دسیا گیا کہ 2 عورتیں نا کہ وہ بے ہوش ہو گئی ہیں روزے کے بڑی انہوں کی بری حالت ہے. کی حکم ہے آپ نے فرمایا انہوں نے لیا. وہ جب 2 عورتیں آ گئی تو آپ نے انہوں نے ایک پیالے کے اندر الٹیاں کروائی. وہ پیالے کے اندر جب الٹیاں کرائیاں تو وہ گوشت کے ٹوٹے نکلے اور خون نکلے. وہ بھی حیران ہوئی اور لوگ بھی کہ یہاں نے نہ گوشت کھایا نہ خون تو کس طرح یہاں کے پیٹ کے خون اور گوشت نکلے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ شاید روزے کے حوالے نال حدیث پاک آپ نے فرمایا کہ انہوں نے ہر حلال چیزاں تو روکیاں رہی نا روزہ رکھا روٹی پانی تو یہ حلال چیزاں نے نا روزہ رکھ کر یہ حلال چیزوں سے تو رکی رہی لیکن غیبت حرام ہے تو یہ غیبت کرتی ہے. یعنی حلال چیزاں تو انسان رک گیا لیکن جی حرام چیز کسی کی عزت اچھالنی کسی کے بارے میں بات کرنی انہوں چیزاں جی عورتیں مبتلا ہو گئی ہیں. تو تمثیل کے اندر یہ بات پتہ چل گئی کہ بظاہر انسان گوشت نہیں کھانا مردہ بھائی کا کسی میت کا یا کسی متراڑ کا لیکن جڑا بندہ غیبت کرتا وہ دراصل یہ چیز کھا رہا ہے. تو پھر سانوں اج طے کر لینا چاہیے کہ کم تو مشکل کیونکہ معاشرے کے اندر جب بدبو پھیلی دی ہوئے گی غیبت کی بدبو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بدبو نال تشریح دیتی ہے. جب لوگوں کی عزت اچھل رہی ہوں لوگوں کے نوچے جا رہے ہوں اور کوئی محفوظ نہ ہوئے تو پھر وہ بدبو ہوتی ہے. ایسی بدبو کے معاشرے کھلوتے چگری کا بازار گرم یہ اندر بچنا اس چیز کو بڑا مشکل ہو گیا. لیکن یہاں روزے سے کوشش کریے خود بھی اپنے گھر والوں بھی اور اپنے بچوں بھی کہ بیٹا کسی کی گل جی ہے نا وہ نہیں کرنی. خاص کر ایسی گل جڑی وہ سنے تو انہوں بری لگے. اگر یہ پریکٹس کرنے سے کامیاب ہو گئے تو سارا جڑا روزہ رکھا ہے یہ اندر ایک ایسا حسن اور خوبی پیدا ہوئے گی کہ خود بھی سانوں اپنے روزے کی لذت محسوس ہوئے گی. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ اسی اگر کھانے پینے تو رک گئے تو سانوں جھوٹ لڑائی گال گلوچ اور اس غیبت جیسی برائی کو بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن السلام ومنك السلام تبارك وتعالى الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا. السلام علیکم اور سب بھائی خیریت سے ماشاء اللہ جی. فجر کی نماز بعد جماعت ادا کی ہے. نماز پڑھ کے تو تھوڑی سیر کرنے لگے ہیں. تسی بھی اٹھ کے نماز پڑھو سیر کرو ماشاء اللہ جی. صبح صبح کا ٹائم ہے بالکل ہر چیز سنسان. اڈا جی مسیال اڈا